السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ اور قبل اس کے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف آئیں، اس چینل کو ویو کرنا، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو جناب، آج کی شام یعنی جمعے کی شام، بلکہ رات 9:30 بجے کے درمیان عمران خان نے پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کے طور پہ غالباً اپنا آخری خطاب کیا۔ بڑے وہ جذباتی معلوم ہو رہے تھے، بڑے پریشر میں تھے، ان کی شکل سے وہ پریشر عیاں تھا، جس میں انہوں نے ایک بار پھر اپنی وہی باتیں دہرائیں جن کا وہ ذکر تقریباً 4-5 ہفتوں سے کر رہے تھے، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ ان کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے جس کو غیر ملکی حمایت بھی حاصل ہے، اور اس سازش کے کردار وہی ہیں جن کے بارے میں گزشتہ 5-6 برسوں سے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ وہ اس پاکستان کے کرپٹ ترین سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو عمران خان کا یہ الوداعی خطاب، کیونکہ ہفتے کے روز پارلیمان کا اجلاس ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کا یہ ایسا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے پارلیمان کے اجلاس کی تاریخ بھی مقرر کر دی، اور یہ کہا کہ 9 تاریخ کو یہ اجلاس ہو جانا چاہیے تاکہ جلد از جلد وزیر اعظم کے انتخاب کا مسئلہ حل ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس کی اور کیا وجہ تھی وہ ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن بہرحال وزیر اعظم عمران خان نے اس فیصلے پر کافی ناخوشی کا اظہار کیا، اس امر پہ افسوس کا ظاہر کیا کہ سپریم کورٹ نے ان معروضی حالات کا جائزہ نہیں لیا جو ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے کا محرک بنے، اور وزیر اعظم نے اس امر پہ بھی افسوس ظاہر کیا کہ سپریم کورٹ نے اس مراسلے پر بھی کوئی توجہ نہیں دی، بالکل اس کا جائزہ نہیں لیا یا اس کے حوالے سے کچھ جانچنے کی کوشش نہیں کی، جو ان کے بقول حکومت کے خلاف سازش تھی، اور جس میں واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پھر پاکستان کو بہت برے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے عمران خان نے کافی شکوہ کیا ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سے، جو ان کے نزدیک ٹھیک ہے فیصلہ ان کا آ گیا، بادل نخواستہ انہوں نے قبول کیا، لیکن وہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ اب جناب، اس خطاب کے دوران وزیر اعظم نے ایک بار پھر اس امر کا اعادہ کیا اور اس بات پہ زور دیا کہ وہ ایک آزاد فارن پالیسی اختیار کرنا چاہ رہے تھے، کسی سے وہ دشمنی نہیں چاہتے بلکہ ہر ملک کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان کی مرضی سے ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے بھارت نے کیا ہے۔ بھارت نے تمام تر پابندیوں کے باوجود روس کے ساتھ تیل کے سودے کرنے کا عندیہ دیا ہے، اور یہی بات عمران خان نے کہی کہ اگرچہ وہ ہندوتوا کی پالیسیوں، بی جے پی کی حکومت اور کشمیر میں بھارتی حکومت کے اقدامات کے حوالے سے بالکل خوش نہیں تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف بہت کیمپین بھی چلائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی پہ ضرور اس کی تعریف کی، اور کہا کہ اسی وجہ سے بھارت کا دنیا بھر میں احترام ہوتا ہے۔ جبکہ انہوں نے پھر پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کا ذکر کیا جنہوں نے وینٹیلیٹر اور جنہوں نے بیکاری ہونے کی بات کی تھی، جس میں شہباز شریف اور خواجہ آصف بھی شامل تھے، اور کہا کہ اگر اس قسم کے لوگ ہوں گے تو اس کی موجودگی میں پھر کوئی بھی ملک آزاد خارجہ پالیسی اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوستو، یہ بات درست بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا بھر میں امریکہ کو عزیز ترین ملک اسرائیل ہے، یعنی وہ سب سے پسندیدہ اور سب سے عزیز ترین ملک ہے امریکہ کے لیے، اور امریکہ کے لیے اس وقت سب سے ناپسندیدہ ترین ممالک میں چین بھی شامل ہے اور روس بھی شامل ہے۔ لیکن آپ کو شاید یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ 2017 میں چین اور اسرائیل نے امریکی تحفظات کے باوجود اور امریکہ اسرائیل کی قربت کے باوجود ایک دوستی کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت چین اسرائیل میں اب تک انتہائی اہم منصوبوں پر، جس میں حیفا کی بندرگاہ شامل ہے، کوئی انفراسٹرکچر کے روڈ کمیونیکیشن شامل ہے، 21 سے 22 ارب ڈالر
سرمایہ کاری کر چکا ہے روس وہاں پہ، اور یہ ان تعلقات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اسرائیل حالانکہ انتہائی قریب ہے امریکہ کے، اس کے باوجود ان کو کوئی جھجک نہیں ہوئی چین کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات قائم کرنے میں۔ اور یہی شاید پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کے سامنے بھی ہے، عمران خان کے سامنے بھی ہے کہ اگر ہم اپنے قومی مفاد میں کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ دوسرے ممالک کو کیوں اعتراض ہے، کیوں امریکہ کی خواہش ہے کہ ہم براہ راست روس کی مذمت کریں یا چین کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں پاکستان بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ جس انداز میں یورپین یونین نے پاکستان کے حوالے سے ایک خط میڈیا میں لیک کر دیا تھا جس میں پاکستان سے یوکرین پر روسی جارحیت کی مذمت کرنے کا کہا گیا تھا، اسی نوعیت کا ایک خط یورپی یونین کے سفیروں نے بھارت کے بھی حوالے کیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے جا کے حوالے کر رہے تھے اور اس کا ذکر میڈیا میں نہیں آیا تھا۔ اور یہی باتیں ہیں جن کا ذکر بار بار عمران خان کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مراسلے کی بنیاد پر سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ عمران خان نے جو بیانیہ ترتیب دیا ہے ڈاکٹر اسد مجید یعنی امریکہ میں پاکستان کے سابقہ سفیر کے بھیجے ہوئے مراسلے پہ، اس کو وہ کس طرح بنیاد کس طرح بیچ پاتے ہیں یا کس طرح مقبول بنا پاتے ہیں پاکستان کے عوام میں، خاص طور پہ بار بار مخاطب کر رہے تھے یوتھ کو یعنی نوجوانوں کو کہ آپ خودداری سے جینا سیکھیں، پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ ہی نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو آگے لے جانا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ اتوار کے روز تمام نوجوان گھروں سے نکلے عشاء کے بعد اور پرامن احتجاج کریں، بالکل پرامن احتجاج کرے۔ اور کیونکہ عمران خان نے کہا کہ یہ ان کے مشن کا، زندگی کا مشن ہے کہ انہوں نے پاکستان کو آگے لے جانا ہے، اور امپورٹڈ حکومت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ وہ پاکستان میں امپورٹڈ حکومت کے فیصلے قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح اس خطاب میں کوئی انہوں نے اندیا نہیں دیا کہ جیسے پہلے تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی استعفیٰ دے دیں، لیکن بہت اچھا ہوا، اب لگتا ہے کہ کئی ان کے ساتھیوں نے غالباً اس کا مشورہ نہیں دیا بلکہ اس کے خلاف ایڈوائس دی، اور وہ یہ کہ اگر 135-40 کے قریب پی ٹی آئی کے لوگ 342 ارکان کے اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے تو وہ ایک تہائی نمبر ہے، اور اس کی وجہ سے ایک بہت فورسفل ایک تعداد ہے، یعنی ہر وقت وہ حکومت کو کافی ٹف ٹائم دیے رکھے گی، پارلیمان کے اندر بھی، پارلیمان کے باہر بھی۔ جب بھی وہ احتجاج کریں گے، جب بھی وہ بائیکاٹ کریں گے، وہ خبریں ٹی وی چینلز کی زینت بنتی رہیں گی۔ تو اس طرح ایک مسلسل وہ ریلیونٹ رہیں گے پاکستان کے سیاست میں بھی اور پاکستان کے میڈیا میں بھی۔ تو غالباً اسی خیال کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کی بجائے اسمبلی کے اندر ہی نئی حکومت کا، جو آنے والی حکومت ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ جلسوں کی، آئندہ انتخابی مہم کی تیاری بھی کی جائے گی۔ اور ایک اور آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی دلچسپ اور افسوسناک بھی، وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم نے ریٹائرڈ جنرل طارق خان کو ایک ٹاسک سونپا، اور وہ یہ تھا کہ واشنگٹن سے جو مراسلہ آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک کمیشن قائم کر کے اس کی سربراہی کریں اور معاملے کی حقیقت تک پہنچ کے قوم کو آگاہ کریں۔ جنرل طارق نے پہلے بات مان بھی لی، اس پہ اتفاق بھی کر لیا، رضامندی ظاہر کر دی، لیکن چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے معذرت کر لی یہ ذمہ داری سنبھالنے سے۔ اور بتایا جاتا ہے، کچھ رپورٹ بھی ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، کہ انہیں کچھ فون کالز گئی، شاید ان پہ کوئی دباؤ تھا، معلوم نہیں کہاں سے تھا، لیکن کچھ فون کالز کے نتیجے میں جنرل طارق نے واشنگٹن مراسلے کمیشن سے متعلق کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کو بھی کس قدر پریشر کا سامنا کرنا پڑا ہے حکومت کے اندر، پارلیمان کے اندر، صرف اس مراسلے کی وجہ سے، جس کو عمران خان کے علاوہ باقی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی راز ہے، اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ لیکن عمران خان یعنی وزیر اعظم کا یہ موقف ہے کہ قوم کو حقیقت حال پتہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی غیرت مند قوم 22 کروڑ
عوام کا کوئی بھی ملک اس طرح آسانی سے اس کو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے جس طرح امریکی حکام نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور آئندہ ہفتوں مہینوں میں عمران خان کا بیانیہ غالباً اسی بات کے گرد گھومتا رہے گا، اور کس حد تک وہ مزید ووٹ حاصل کر پاتے ہیں، کس حد تک ان کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے، کس حد تک ان کو واقعتاً اپنا بیانیہ آگے پھیلانے کی اجازت ملتی ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں جس کے جوابات میرے خیال میں آہستہ آہستہ ملتے رہیں گے۔